सऊदी अरब के अरबपति शख्स ने अपनी बेटी की शादी एक टैक्सी ड्राइवर के साथ क्यों की? वो टैक्सी ड्राइवर जो रोजाना की बुनियाद पर चंद सौ रियाल कमाता था, एकदम से लाखों करोड़पति कैसे बन गया? तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा और इस वीडियो के आखिर में आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, अगर आपकी नीयत साफ है, आप ईमानदार हैं, आप धोखेबाज नहीं हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए कहीं ना कहीं से ऐसे वसीले बनाएगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसा काम भी मेरी जिंदगी में हो सकता है। जनाब अली एक सऊदी अरब का रिहायशी नौजवान जिसका ताल्लुक रियाज से था, वो रोजाना की बुनियाद पर रियाज से ताइफ टैक्सी चलाता था। अगर इस नौजवान की टैक्सी चलाने से पहले की बात की जाए, इसकी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूं, लेकिन बदकिस्मती इसकी कि मेडिकल बेस पर इस नौजवान की सिलेक्शन आर्मी में नहीं हो सकी। फिर बाद में जाकर फैसला किया कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक था, ना पास टैक्सी ना कुछ, रेंट पर गाड़ी लेके इस नौजवान ने टैक्सी चलानी शुरू की और रियाज से ताइफ रोजाना की बुनियाद पर जाना या कभी कभार इसको सालम सवारी मिल जानी से, अब ये कह सकते हैं कि एक शख्स ने बैठा, उसने कहना भाई बकिया सवारियों को ना बिठाओ, मैं अकेला सारे पैसे दूंगा, तुम यहां से चलो। कभी कभार ऐसा होता था कि 3 से 4 सवारियां मुकम्मल होने के बाद रियाज से ताइफ और ताइफ से रियाज एक ही रूट इस नौजवान ने अपना रखा था, जिस रूट पे ये रोजाना की बुनियाद पर टैक्सी चलाता था। अगर रियाज से ताइफ के सफर की बात की जाए, ये बनता है कोई 808 किलोमीटर। अगर इस सफर को घंटों में गिना जाए, तकरीबन 8 से 9 घंटे ये सफर बनता है। जनाब अली एक दिन हुआ कुछ यूं, ये नौजवान रियाज खड़ा था और इंतजार कर रहा था सवारी की, क्योंकि सवारी आए और मैं ताइफ के लिए रवाना हूं। अगर ताइफ की बात की जाए, ताइफ में इसका चचाजाद भाई रहता था। जब सवारी कभी ताइफ लेकर जानी तो वहां पर आराम भी कर लेना, जब दोबारा रियाज के लिए कोई सवारी मिलनी तो वापस रियाज आ जाना। इसी तरह ये रियाज खड़ा था, इंतजार कर रहा था कोई सवारी आए और मैं ताइफ के लिए निकलूं। अचानक से एक बुजुर्ग शख्स इसके पास आया, जो कि अरबी था, सऊदी अरब का रिहायशी था। साथ बैठा और कहने लगा कि तुम बकिया सवारियों का भी इंतजार ना करो, सारे पैसे मैं दूंगा, तुम मुझे ताइफ उतार देना। बुजुर्ग शहरी उसके लिए एक ऐसी सवारी थी जो ना बात करता था, सिर्फ उसके हाथ में तस्बीह थी, अल्लाह का जिक्र करता रहता था। रास्ते में बकाला भी आया, बकाले से कुछ खाने पीने का सामान लिया। बुजुर्ग शहरी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह तौबा करता रहा पूरे रास्ते। जनाब अली सफर मुकम्मल हुआ, ताइफ आया तो नौजवान टैक्सी ड्राइवर ने बुजुर्ग शहरी से पूछा मैं आपको कहाँ उतारूं? वो शख्स कहने लगा तुम मुझे शाहराए जैश पर उतार देना। शाहराए जैश के पास जाकर नौजवान ने गाड़ी रोकी, इसने कहा कहाँ उतारूं, ये शाहरा बहुत बड़ी है। कहने लगा सिर्फ मुझे यहाँ उतार दो, और जाते जाते पूछा कि तुमने वापसी कब करनी है? टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि आप मुझे बता दीजिएगा, जब जाना होगा मैं आपको ले जाऊंगा वापस। उस बुजुर्ग शहरी ने 2000 रियाल टैक्सी ड्राइवर के हाथ में रखा, कहा ये एडवांस पेमेंट है, मैं दोबारा तुम्हारे साथ वापसी करूंगा। वो शहरी चला गया। टैक्सी ड्राइवर को बाद में याद आया कि मैंने पूछा ही नहीं आपने वापसी कब आना है, कब मैं आपका इस पॉइंट पर आकर इंतजार करूं। ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं हुई। वो टैक्सी ड्राइवर अपने चचा साथ भाई अपने कजन के घर पहुंचा, जाकर सारा बताया कि यार एक परेशानी बन गई है, मैं वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि एक शख्स मुझे एडवांस पेमेंट देकर चला गया है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी दी हुई अमानत में खयानत करूं। अगले रोज वो शख्स उस मुकाम पर खड़ा इंतजार करता रहा, बुजुर्ग शहरी का ना आया। लेकिन अचानक से पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शहरी कहने लगा कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, लाइसेंस वगैरह देखा, सारा कुछ क्लियर था। पुलिस ने मना किया कि इस जगह पर खड़े होना ममनू है, तुम करीबी किसी स्टैंड पर जाकर खड़े हो जाओ, जो भी मामला है, किसी का इंतजार भी कर रहे हो। टैक्सी ड्राइवर परेशान कि अब मैं करूं तो करूं क्या? 2 से 3 दिन गुजर गए। स्टैंड पर खड़ी गाड़ियों के मालिक को कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारे पास आए, तुमने मुझे फौरन कॉल करनी है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं उस शख्स का, मुझे 2000 एडवांस रियाल देकर गया हुआ है, लेकिन नहीं मालूम वो कहां पर है। जनाब अली करते करते चौथा दिन आ गया। चौथे दिन और टैक्सी ड्राइवर उसी मुकाम पर खड़ा था कि करीब स्टैंड वाले लोगों ने कहा कि लगता है ये वही शख्स है, चलकर आ रहा है। वो टैक्सी ड्राइवर जब गौर से देखा, कहने लगा जी जी बिल्कुल ये वही शख्स है। टैक्सी ड्राइवर ने बिठाया बुजुर्ग शहरी को और कहा कि मैं इंतजार कर रहा था आपका, मैं वापस नहीं गया कि आप मुझे एडवांस पेमेंट देकर गए थे। बुजुर्ग शहरी खुश भी हुआ कि नौजवान ने मेरा 4 दिन इंतजार किया। जब रियाज से ताइफ के लिए आ रहे थे, इस बुजुर्ग शहरी ने कोई बात नहीं की। वापसी जाते हुए टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि आप खैरियत से यहाँ पर आए थे? तो कहने लगा मैं तुम्हें क्या बताऊं, चंद माह कबल मेरी बीवी का और मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ। हम ताइफ ही आ रहे थे और मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बेटा मेरा ताइफ के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, 2 से 3 महीने कोमे में रहा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन
میں کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سفر کی اجازت نہیں تھی۔ 2.5-3 مہینے بعد میرے بیٹے کو ہوش تو آیا لیکن ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا شدید زخمی ہے، بس دعا کرو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں مہینے بعد طائف آتا ہوں اور 3 سے 4 دن اپنے بیٹے کے پاس گزارتا ہوں۔ اب جناب واپسی جب ریاض جا کر ٹیکسی ڈرائیور نے اس بزرگ شہری کو اتارا تو جاتے جاتے 5,000 ریال ایکسٹرا ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیے۔ اس بزرگ شہری نے ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ آپ مجھے پہلے ہی ایڈوانس پیمنٹ دے چکے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم نے میرا انتظار کیا، میں بڑا خوش ہوا، تم 4 دن تک میرا انتظار کرتے رہے، تم واپس بھی چلے جاتے تو میں تمہیں کیسے ڈھونڈتا؟ نہ میں تمہیں جانتا تھا، نہ مجھے گاڑی کا کوئی اتنا نمبر پتا، میں کیسے تمہیں ڈھونڈتا؟ لیکن تم 4 دن اس مقام پر کھڑے رہے۔ بزرگ شہری نے ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر لیا اور کہا کہ جب دوبارہ مجھے طائف جانا ہوگا میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور خوش ہوا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 دن گزرے، ٹیکسی ڈرائیور کو بزرگ شہری نے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ میں ایک جگہ جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور بڑا حیران کہ پتہ نہیں یہ شخص مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے یا کہاں جانا چاہتا ہے، آج تو طائف بھی نہیں جا رہے۔ ایک گاڑیوں کے بڑے شو روم میں جا کر کہا کہ یہاں پر گاڑی روک دو۔ بزرگ شہری نے گاڑی سے نکل کر اس شو روم میں گیا اور جا کر ایک نئی اپلائیڈ فور لیکسس گاڑی ٹیکسی ڈرائیور کو گفٹ کی اور کہا یہ تمہاری گاڑی ہے، میں تم سے بڑا خوش ہوا ہوں، تم ایک ایماندار ہو، تمہاری تربیت بہت اچھی ہے، تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور حیران کہ میرے پاس تو پہلے رینٹ کی گاڑی تھی، یہ میں چلاتا تھا، اب ایک لیکسس نئی گاڑی مجھے مل گئی ہے، میں نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی زندگی کے دن آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے۔ 2 سے 3 ماہ گزرے، ٹیکسی ڈرائیور اور بزرگ شہری رابطے میں رہتے تھے۔ اچانک سے بزرگ شہری کا نمبر بند ہو گیا اور ٹیکسی ڈرائیور پریشان، تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ کانٹیکٹ بالکل بھی نہ ہوا اور ٹیکسی ڈرائیور انتظار میں تھا کہ کب بزرگ شہری میرے ساتھ رابطہ کرے گا، پتہ نہیں زندگی میں کیا مسئلہ مسائل یا کیا پریشانی ہوگی یا حیات بھی ہے یا نہیں۔ اچانک سے جب 1.5 مہینے بعد بزرگ شہری کا نمبر آن ہوا تو ٹیکسی ڈرائیور کو بتایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور میں بھی صدمے میں ایسا چلا گیا، میرا دل ہی نہیں کیا میں رابطہ کروں یا اپنا نمبر آن کروں، میں 1.5 مہینہ شدید صدمے میں رہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے درجات بلند فرمائے۔ تقریباً 2 سے 3 سال ان کا رابطہ رہا۔ ان 2-3 سال کے دوران اس بزرگ شہری کو کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو اس ٹیکسی ڈرائیور کا سہارا لیتا تھا، کیونکہ اس کی دنیا چھن چکی تھی، وہ صدمے سے دوچار تھا، اس کی جو بیوی پہلے انتقال کر چکی تھی، بیٹا بھی انتقال کر چکا تھا، صرف اکیلا شخص بچا تھا۔ ہاں، ایک بیٹی ضرور تھی جو امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ بزرگ شہری نے ایک دن ٹیکسی ڈرائیور کو کال کی کہ میں فلاں جگہ پر دعوت کر رہا ہوں، میرے رشتہ دار میرے ریلیٹیوز وہاں پر آئیں گے، تم نے آنا ہے کیونکہ میری بیٹی امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس ایونٹ کا حصہ بنو۔ اسی دوران جناب علی بزرگ شہری نے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی فیکٹری، جو اپنا اس کا کاروبار تھا، اپنا بزنس تھا، اس میں اٹیچ کیا اور آپ حیران ہوں گے سن کر، پہلی تنخواہ اس ٹیکسی ڈرائیور کی بزرگ شہری نے 30,000 ریال رکھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ میں نے سارا کچھ پڑھا، پیپرز وغیرہ، جو میرا کانٹریکٹ تھا، لیکن جو اس میں 30,000 ریال تھی وہ میرے لیے ایک ناقابل یقین تھی کہ کہاں میں ایک عام سا مڈل کلاس سا، بلکہ لوئر مڈل کلاس نوجوان، اور کہاں میری 30,000 ریال تنخواہ۔ اب جناب اس فیکٹری میں جب ملازمت شروع کی، یعنی اس کے کاروبار کا حصہ بنا یہ نوجوان ٹیکسی ڈرائیور، تو اپنے مالک کو کہا آپ کی فیکٹری میں آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، اور میں نے کئی بار چیزیں نوٹ کی ہیں، میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں آپ ذرا احتیاط کریں، آپ کا بیٹا دنیا میں نہیں ہے۔ ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ اس شخص کا پیچھے کوئی بھی نہیں رہ گیا، ہم اس کے کاروبار یا اس کی فیکٹری کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر زیادہ تر منافع خود رکھ لیتے ہیں۔ بزرگ شہری نے سارا ہولڈ اس کاروبار کا اس نوجوان کو دے دیا، آج سے سارے کاروبار کے مالک تم ہو، تم نے یہ سارا کاروبار دیکھنا ہے۔ وہ نوجوان ٹیکسی ڈرائیور، اس کی زندگی ایسی بدل گئی، کہاں رینٹ کی گاڑی اور کہاں کرتے کرتے وہ ایک امیر ترین شخص کے کاروبار کا مالک بن گیا اور سارا کاروبار اس کو سونپ دیا۔ اب جس روز اپنی بیٹی کا ایونٹ رکھا تھا، بیٹی پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی اور بیٹی کو ملوایا اس نوجوان سے، کوئی 1 سے 1.5 مہینے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں۔ نوجوان کہنے لگا سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں ایک عام سا آدمی، آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن کر آئی ہے، میں تو وہ ہوں جو میڈیکل میں ریجیکٹ ہو گیا تھا، یعنی کچھ پاؤں کا مسئلہ تھا جس وجہ سے میں آرمی جوائن نہیں کر سکا، اور آپ کی بیٹی ماشاءاللہ صحت مند، تندرست، سارا کچھ ٹھیک ہے، میرے ساتھ شادی کر رہے ہیں، کہ آپ کی بیٹی میں سے شادی کر بھی لے گی یا نہیں؟ آپ صرف مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اپنی بیٹی سے بات کر لوں گا۔ بزرگ شہری نے اپنی بیٹی سے بات کی، کہا کہ بیٹا میں تمہارا ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس نوجوان کے ساتھ رشتہ کر لو، 3 سال کا میرا اس نوجوان سے پالا پڑا ہے، 3 سال سے میں رابطے میں ہوں، میں نے اس کو بڑا ایماندار پایا، وہ ایسا ایماندار ہے، اس نے میرے کاروبار میں میرے ساتھ ایمانداری کی،
وہ 4 روز تک ایک دن میرا انتظار کرتا رہا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایسے نوجوان بہت کم ملیں گے، اگر تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو وہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان، زندگی بھر آپ کے فیصلوں پر عمل کیا اور یقینی طور پر آپ کا یہ فیصلہ بھی میرے لیے ایک اچھا ثابت ہوگا، میں شادی کر لیتی ہوں۔ ان دونوں کی شادی ہوئی۔ بزرگ شہری نے اس نوجوان کو اپنا داماد بنایا اور کہا بیٹا گھر میں صرف اکیلا میں رہتا ہوں، میری بیٹی رہتی ہے، گزارش یہ ہے کہ تم اس گھر میں رہ لیا کرنا تاکہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا نوجوان ہو جو ہماری دیکھ بھال کر سکے، ہمارا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور اور اس نوجوان لڑکی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹی پیدا کی، اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے سسر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نام آپ رکھیں۔ جناب عالی، اس بزرگ شہری نے اپنی نواسی کا نام اپنی بیوی کے نام پر رکھا، کیونکہ بیوی اس کی حادثے میں انتقال کر گئی تھی اور بیوی کو بڑا یاد کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر اپنی نواسی کا نام رکھا، اور کرتے کرتے کچھ عرصے بعد یہ بزرگ شہری بھی جب دنیا سے انتقال کر گیا، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور جو فرش سے عرش تک پہنچ چکا تھا، جس روز بزرگ شہری کا انتقال ہوا یعنی اس کے سسر کا، وہ دھاڑے مار کر رویا کہ اس اکیلے شخص نے میری زندگی بدل دی۔ اگر آپ ایماندار ہوں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔